बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने 2 वीडियोस तवातर से बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि एक मरतबा फिर MQM लंदन, या जैसे आप ये कह लें कि MQM अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप कराची में दोबारा सरगर्म अमल हो चुका है। आपको दीवारों पर वॉल चाकिंग नज़र आती हैं अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में। कराची के साहिल समंदर पर लोग अल्ताफ़ हुसैन के नाम के तराने बजाकर रक्स करते नज़र आते हैं। वो वीडियोज़ मैंने, रक्स करने वाली वीडियोज़ भी मैंने शेयर कर रखी हैं। लेकिन एक दिलचस्प सूरत हाल कराची में इन दिनों देखने में आ रही है, और वो बल्दियाती जो 24 तारीख को सिंध के दूसरे इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, उससे पहले की सूरत हाल है। और दूसरी ये है कि 27 जुलाई को कौमी असम्बली का ज़िमनी इंतखाब होगा कराची की उस नशिस्त पर जो कि आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद खाली हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दिलचस्प MQM के मुख्तलिफ धड़ों को यकजा या मुत्तहिद करने की एक दानिस्ता सही या कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे कौन है। हम सब जानते हैं, सारे पाकिस्तान को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि MQM को कराची में पीपल्स पार्टी के जोर को तोड़ने के लिए जनरल ज़ियाउल हक ने बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। हम सब ये भी जानते हैं कि MQM के खिलाफ फिर जब ऑपरेशन किया गया तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने किया। हम सब ये भी जानते हैं कि जब वो अगस्त 2015 में, जब 16 में अल्ताफ़ हुसैन ने कराची में वो एक तकरीर की थी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने हर्जा सराई की थी, उसके बाद उन पर पाबंदी लगाई गई। उसके बाद MQM पाकिस्तान यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वजूद अमल में आया या उसकी पैदाइश हुई, और उसके कन्वीनर जो हैं वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को बनाया गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को मक्खन से बाल की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया। फिर उसके कन्वीनर जो हैं वो दूसरे साहब बन गए, वसीम अख्तर या खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह, इनके हाथ आमिर खान। अब आमिर खान जो है वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट में थे आफाक अहमद के साथ। अल्ताफ़ हुसैन से राहें अलग कर ली थी। फिर उसमें से MQM में से फिर पाक सरजमीन पार्टी जो मुस्तफ़ा कमाल की है, PSP जिसे हम कहते हैं, वो अलग हुई, और बुनियादी तौर पर वो MQM या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कमज़ोर करने की एक कोशिश थी ताकि कराची में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात जीतने के लिए उस वक्त PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राह हमवार की जाए, और ऐसा ही हुआ। अब फ़ारूक सत्तार अलग थे। अब जो जिस नशिस्त से कौमी असम्बली का इंतखाब हो रहा है, ज़िमनी इंतखाब, अब उसमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। और आपको ये बताता चलूँ कि 2018 के इंतखाबात में आमिर लियाकत हुसैन PTI के उम्मीदवार थे और उन्होंने 56,000 से ज़ायद वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार थे जिन्होंने कुछ 35-36 हज़ार वोट हासिल किए, यानी 20,000 की बर्तरी से आमिर लियाकत ये सीट जीत गए थे। अब एक मरतबा फिर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का एक अपना पर्सनल वोट बैंक भी होगा, उनके हमायती होंगे, हामी होंगे, लेकिन उन्होंने फिर बिलाखिर ये फैसला किया कि गैर रस्मी तौर पर MQM के जो उम्मीदवार हैं उनके हक़ में दस्तबरदार होने का ऐलान किया। और मुस्तक़बिल करीब में इस बात के इम्कानात वाज़े हो रहे हैं कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार MQM पाकिस्तान में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर लेंगे या उनको दावत दी जाएगी। ऐन मुमकिन है कि मुस्तफ़ा कमाल भी एक मरतबा फिर दोबारा MQM पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं। अब जो कुव्वतें इनको इकट्ठा कर रही हैं, अब मेरा ख्याल है उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका मकसद ये है कि 2 रास्ते बंद किए जाएं। आइंदा जब भी इंतखाबात हों, जनरल इलेक्शंस जिन्हें हम कहते हैं,
دو راستے بند کیے جائیں. ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ جو ایمرجنس ہے آف ایم کیو ایم لندن، یعنی الطاف حسین والی ایم کیو ایم کی جو ایمرجنس ہے، اب ظاہر ہے وہ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن الطاف حسین کی سپورٹ تو اب بھی ہے کراچی میں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور الطاف حسین نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو سیاسی طور پر، جب سے وہ مقدمات سے بری ہوئے ہیں تو انہوں نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر فعال بنا لیا ہے، اور اس کا وہ اعلان بھی کرتے ہیں، اگرچہ ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر. ایک مقصد تو اس ایم کیو ایم کے سامنے بند باندھنا ہے جو کہ لندن والے ایم کیو ایم، یا جسے ہم الطاف حسین کی ایم کیو ایم کہتے ہیں. بنیادی طور پر ایم کیو ایم ہے ہی الطاف حسین کی، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنا. اگر یہ تین دھڑے، یعنی ایم کیو ایم حقیقی، پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی، اور ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، یہ ڈاکٹر فاروق ستار اور ان کے حامی، اس کو میں پارٹی تو نہیں کہہ سکتا، اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ کراچی میں ایک، جسے کہتے ہیں نا، فارمیڈیبل فورس، ایک ناقابل تسخیر فورس بن سکتی ہے. خاص طور پر اگر پی ٹی آئی کے امیدواروں کا ہرانا ہے. پی ٹی آئی ویسے بھی کراچی، خاص طور پر میں کراچی کی بات کروں گا، پی ٹی آئی ویسے بھی وہاں پر 2-3 دھڑوں میں تقسیم ہے. ان کی اپنے جو اختلافات ہیں پارٹی کے اندر مختلف رہنماؤں کے، وہ سب کے سامنے عیاں ہیں. وہ 2-3 گروپس ہیں وہاں پر، ایک اس کا گروپ ہے، ایک اس کا گروپ ہے، اور ایک حلیم عادل شیخ کا گروپ ہے، ایک وہ فردوس شمیم نقوی کا گروپ ہے، دوسرا گروپ پتہ نہیں عمران اسماعیل، اور وہاں پر یہ جو علی زیدی کا الگ گروپ ہے. اچھا، ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی، وہ جو فیصل وارڈا صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میں عمران خان کے ساتھ، میں اس کے لیے کسی کی جان لے سکتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا بڑے جذباتی انداز میں. وہ آج کل غائب ہیں اسکرین سے. آپ کو وہ کسی جگہ عمران خان کے جلسوں، پریس کانفرنس، ٹاک شوز، یہ وغیرہ وہ آپ کو نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے میرے علم میں نہیں. ماضی میں تو وہ کہتے تھے کہ وہ عمران خان کے لیے ہی ان کی زندگی ہے، وہ عمران خان کے لیے وہ اپنی جان دے سکتے ہیں، کسی کی جان لے سکتے ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا. اور اب وہ غائب ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو کراچی میں ایم کیو ایم کو جوڑا جا رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے اپنے ذاتی یا پارٹی کے اندر کے اختلافات کے باعث. آنے والے وقتوں میں جو ہمارے کراچی کے دوست ہیں جن سے ہماری گفتگو رہتی ہے، وہ جو منظر نامہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اب اسٹیبلشمنٹ نے تو ایک مرتبہ، میں تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کروں گا، کہ پی ٹی آئی کو طلاق دے دی ہے، طلاق دی جا چکی ہے. اب پتہ نہیں حلالے کے بعد کوئی دوبارہ نکاح کا کوئی موقع آتا ہے یا کوئی چانس بنتا ہے یا نہیں بنتا. پاکستانی سیاست میں آپ کسی چیز کو کیا کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی چیز کو کہ یہ نہیں ہو سکتی، خارج از امکان نہیں قرار دے سکتے. ویسے بھی سیاست میں، پاکستانی سیاست میں کوئی بھی چیز خارج از امکان نہیں. ماضی کے بدترین دشمن حلیف بن جاتے ہیں، اتحادی بن جاتے ہیں. جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ نے دیکھ لیا، آپ کتنے ایک دوسرے کے خلاف تھے، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا، انتقامی کاروائیاں کی، لیکن بالآخر آج وہ ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہیں. اور ممکن ہے مستقبل میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آپس میں اتحاد کر لیں. یعنی کوئی چیز خارج از امکان نہیں، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو آئندہ انتخابات میں ایسے راستے یا ایسی سہولت نہیں دی جائے گی جیسی کہ 2018 کے انتخابات کے موقع پر پی ٹی آئی کو جو سہولیات میسر تھیں وہ سہولیات میسر نہیں ہوں گی. اس بات کا ادراک ہے عمران خان کو بھی، اس بات کا ادراک ہے پی ٹی آئی کے تمام سینئر اور سیکنڈ ٹیئر کے رہنماؤں کو، کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ لیں تو آپ کی پاکستان میں سیاسی زندگی آسان نہیں بلکہ مشکل اور مشکل ترین ہو جاتی ہے. آپ ماضی میں دیکھ لیں میاں نواز شریف، ان کی جماعت کے ساتھ کیا ہوا، آصف زرداری ان کی جماعت کے ساتھ کیا کیا گیا. اگر ایک جماعت بچی اپوزیشن کی تو وہ میں کسی حد تک کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی، اس کی وجہ، اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہیں. میرا خیال ہے ان کو اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم کو ایک دانستہ موو کے تحت دوبارہ
متحد کیا جا رہا ہے، اس کے مختلف دھڑوں کو آپس میں ملایا جا رہا ہے، انتخابی الائنس کی وجہ سے مرجر ہو، کیا کہتے ہیں، انضمام ہو، جو بھی آپ اس کو نام دیں، لیکن 24 جولائی کے انتخابات بلدیاتی اور 27 جولائی کے جو ضمنی انتخاب ہے وہ بہت سی چیزوں کو کلیئر کر دیں گے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد ایک مزید سٹیپ فارورڈ کیا جائے گا کہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ ایم کیو ایم میں شامل ہو جائیں گے، بہت سے دیگر جماعتوں کے لوگ ایم کیو ایم کو جوائن کر لیں گے، اور کھیل جسے ہم کہتے ہیں نا، اب انتہائی دلچسپ مراحل میں داخل ہونے کو ہے۔ انتظار کیجئے، فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔